پی ڈی ایم ایک دفعہ متحرک ہو گئی ہے۔ سوات میں پی ڈی ایم کا آج جلسہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جلسے کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی سوات پہنچ گئے ہیں، محمود خان اچکزئی بھی پہنچ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی سینئر رہنما جو ہے وہ تو ظاہر انہوں نے اعلان کر دیا تھا الگ ہونے کا، تو کیا اب واقعی پیپلز پارٹی بالکل علیحدہ ہو گئی ہے پی ڈی ایم سے؟ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے درمیان کسی قسم کا رابطہ نہیں رہا ہے، اور تو وہ تو پہلے تو ان کا وہ معاملہ تھا نا۔ ابھی جو بجٹ پاس ہوا ہے اس پر تو ظاہر ہے بلاول نے کویسچن کیا کہ بھی آپ نے اتنی بڑی سہولت ان کو کیسے دے دی؟ وہ دی ہے۔ محترمہ مریم نواز نے کیسے کہہ دیا کہ وہ تو پہلے چاہ رہی تھی 1 منٹ میں اگلے دن، اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے، اس سے اگلے ہفتے، وہ تو دن گن رہی تھی۔ اب تو سوات کے جلسے میں اگر جلسہ ہوتا ہے اور موسم کی بات ہے، آندھی طوفان بارش وغیرہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو لوگ تو پوچھیں گے، سوال تو کریں گے، تو کہاں ہے مریم نواز جو ہر جلسے میں ایک بڑی مقرر ہو کر آتی تھیں؟ تو یہ تو ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے۔ بالکل، وہ تو الگ ہو گئے، اسفندیار والی الگ ہو گئے، احمد ولی الگ ہو گئے، اے این پی الگ ہو گئی، پیپلز پارٹی الگ ہو گئی، بلاول نہیں جائیں گے، اور وہاں کے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن جو یہ لوگ ہیں ان میں بھی یہ سوال ہوگا کہ جناب وہ کہاں ہیں جو لیڈر تھیں پی ڈی ایم کے بانیوں میں تھی نا وہ محترمہ مریم نواز، وہ کہاں ہیں؟ بالکل، میں یہی آپ سے سوال کرنے لگی تھی، اور آندھی کے بعد بھی خبریں یہ ہیں کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اس وقت شروع ہو گیا ہے، تو ضرور قائدین گرجیں گے برسیں گے بھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نہیں ہیں اس جلسے میں، تو کیا وہ والی باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں کہ نون میں سے شین الگ ہو گئی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف تو بہت متحرک ہیں۔ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور میں پہلے سے کہتا رہا ہوں مسلم لیگ نون انٹیگریٹڈ رہے گی، ایک رہے گی، نہ نون نہ شین نہ میم نہ فلاں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، وہ جو کچھ بھی ہے یہی ہے، اور فیملی خود طے کرتی ہے کہ کس کو آگے کرنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے، یہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ محترم شہباز شریف یہ کلیئر ہیں کہ جناب وہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، جبکہ میاں نواز شریف اپنی سہولت کے سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو سہولت کار نہ بنے ان کے ساتھ وہ نہیں چل سکتے ہیں۔ تو ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی انقلابی لیڈر ہیں، چی گویرہ ہیں، وہ جو بس انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، کہیں سے انقلاب نہیں لانا چاہتے۔ ان کا ہر آرمی چیف کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے، اور ہر آرمی چیف سے جھگڑے کے بعد ان کو یا تو پسپائی کرنی پڑتی ہے یا پھر وہ واردات بھی کر لیتے ہیں، یعنی جیسے جہانگیر کرامہ سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا تھا اور انہوں نے دے دیا تھا۔ تو یہ سوال بھی ہوتے ہیں کہ کیا اب کیا ہوتا ہے، یہ جس طرح سے مجھے کیوں نکالا کا جو ہے سر الاپا جاتا تھا اور گانا گایا جاتا تھا، وہ اب بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب یہ وہ ہو گئے تھے، معزول کر دیے گئے تھے، تب تو آرمی چیف جناب جنرل قمر جاوید، یعنی معزول اس نے نہیں، فوج نے نہیں کیا تھا، وہ وہاں سے ہوئے تھے سپریم کورٹ سے، تو سیاسی کیس لڑتے رہے، میرٹ پر نہیں گئے، اس وجہ سے یہ موقع تھا جب وہ ایک جج کے بارے میں یہ ٹیپس وغیرہ لے کر آئے تھے، تو ٹیپس کو لے کر اسی کورٹ میں جاتے نا جہاں کیس چل رہا تھا، اور اس دوران تو جناب میاں نواز شریف چلے تو نہیں گئے تھے، وہ کہتے کہ جناب اس کو کریں اور جج کو بلائیں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، مجھے بری کیا جائے۔ انہوں نے اس آپشن کو انہوں نے یہ آپشن لیا کہ مجھے ملک سے باہر جانے دیا جائے، اور ملک سے باہر جانے دیا گیا۔ بظاہر ایک چیز منظر بھی بنا، ایک پلیٹلیٹس بھی کم ہوئے، وہ ہمیں براہ راست تو کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ کیسے کم ہوئے، اور یہ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد 2023 کے بعد بتائیں گی کہ پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے، انہیں کس نے کہا تھا کہ پلیٹلیٹ جو ہے وہ گھٹا کر بتائیں، بعد میں سامنے آتی بہت سی چیزیں سٹوری سامنے آئیں گی کہ پلیٹلیٹس کا کوئی ایشو نہیں تھا، بس ان کو باہر بھیجنا تھا کسی بھی طریقے سے۔ اور پھر کیسے جیسے وہ خود عمران خان بھی کہتے ہیں کہ ان کے شیریں مزاری کے آنسو کوئی نہیں نکال سکتا، اور سچ مچ شیریں مزاری کے آنسو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ شیریں مزاری کے آنسو کیسے آئے تھے اور کس طرح سے یہ راستہ ہموار کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو جانے دیا جائے۔ میاں نواز شریف پہلے بھی کنوکٹڈ تھے اور واپس آئے تھے تو بری بھی ہو گئے تھے، اب
क्या वापस आते ही बरी होते ही फिर वज़ीर आज़म बनेंगे? ये तो फैसला करना है, बताएगा। हाँ, लेकिन उनका एक बात तय है, जो भी होंगे जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा अल्लाह ने सलामत रखे, इनके बाद जो भी आर्मी चीफ बनेंगे, मियां नवाज शरीफ अगर यहाँ हुए तो फिर झगड़ा जरूर करेंगे, ये तय करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।